بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھدار وہ ہے جو اللہ کے رسول کو کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ انہوں نے جو بتایا، اسلام نے جو کہا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت دونوں، پہلے دنیا میں کامیابی ملے، روشن مثالیں سینکڑوں موجود ہیں۔ جب سے اسلام پر عمل مسلمانوں کی بڑی تعداد نے چھوڑا، دنیا پہلے برباد ہوئی، دنیا میں ذلت آ گئی، دنیا میں بیچارگی آ گئی، دنیا میں محکومیت آ گئی، اقوام عالم سے ڈرنے لگے ہم۔ پہلے اقوام عالم پر ہمارا روب پڑتا تھا، اس وقت مال نہیں تھا پاس میں، ہم دولت مند نہیں تھے، حکومتیں بھی ہمارے پاس نہیں تھیں، طاقت نہیں تھی، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے پیمند لگائے ہوئے، ہتھیار تک نہیں ہوتے تھے، سواریاں نہیں ہوتی تھیں، اور سپر پاورز ان فقیر منش صحابہ کرام سے کانپتی تھی، اس لیے کہ اسلام ان کے اندر تھا۔ پیارے عزیز نوجوانوں، اس راز کو سمجھو، خدا کے لیے اس بات کو سمجھو۔ وہ گھرانے دیکھ لو جن گھرانوں میں رشتے دین کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کتنی خوشیاں، کتنی برکتیں، کتنی محبتیں، کتنی ترقی، معاشی ترقی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے، نکاح کے تعلق سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر برکتیں عطا فرمائیں گے۔ لوگ کنیکٹ نہیں کرتے اس چیز کو، اس سے کسی صحیح نیت کے ساتھ صحیح لڑکے اور لڑکی کا نکاح جب ہوتا ہے، بالکل صحیح انتخاب ہوتا ہے، اس کے بعد دھیرے 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 معاشی ترقی شروع ہوتی ہے، خوب آمدنی بڑھتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے باتوں کو جانتے ہی نہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، تو ہم اس معاشی ترقی کو اس سے نہیں جوڑتے کہ یہ ترقی اس رشتے کی برکت سے ہوئی ہے۔ جو رشتہ دین کی بنیاد پر ہوا، تقوی کی بنیاد پر ہوا، حیا اور پاک دامی کی بنیاد پر ہوا، چونکہ اس زمانے میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، تو آج ہمیں اپنے کو دین پر لانے کے لیے دین کے دنیاوی فوائد بھی بیان کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ آخرت پر یقین اس قدر غالب تھا کہ دنیا کے فائدے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، تھوڑا بہت اشارے ہو جاتے تھے، بس آخرت کے شوق دلایا اور آدمی نے طے کر لیا، بس، کیونکہ یقین ہوتا تھا کہ ہاں اصل تو زندگی آخرت کی ہے، جو خوشیاں وہاں ملیں گے، جو جنتیں، جو باغات، جو کھانے پینے، لذتیں، سرور، مستی، پابندیاں کچھ نہیں، فرائض کچھ نہیں، چھٹی خوب کھاؤ پیو، کوئی بیماری کا خطرہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی سوال جواب نہیں۔ یہ آخرت کے بیان کے بعد لوگوں کو دنیاوی فائدے زیادہ سننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو بات الٹی ہو جاتی تھی۔ میدان جنگ میں ایک صحابی ہیں، مصروف ہیں جنگ میں، اور ان کو بھوک لگ رہی ہے،
انہوں نے کھجور ان کے پاس سے، ان کا جلدی سے میں 2-4 کھجوریں کھا لوں تاکہ انرجی اور طاقت آ جائے اور میں پھر اور قوت سے لڑ سکوں۔ ادھر وہ کھجور کھا رہے ہیں اور ادھر کان میں آواز آتی ہے، کون ہے جو اس پہاڑ کے پیچھے، میں اس پہاڑ کے پیچھے میں جنت دیکھ رہا ہوں، میں جنت دیکھ رہا ہوں اس پہاڑ کے پیچھے۔ ان کے کان میں آواز پڑتی ہے، وہ کھجور پھینک دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، انھا لحیات طویلہ، اگر میں 2-4 کھجور اور کھاؤں گا تو دیر ہو جائے گی، اور وہ فوراً میدان میں گھستے ہیں اور شہادت ان کے نصیب میں آ جاتی ہے، کامیاب ہو گئے۔ آخرت کی اس قدر غلبہ تھا، اس قدر شوق آ گیا تھا کہ آخرت جلدی جانے کے لیے وہ 2-4 کھجوریں بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ ایک اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے ایمان کا، جس میں دنیاوی فائدوں کے زیادہ سنانے اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اس قدر یقین ہوتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے تھے، کہتے تھے کہ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں لوگ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور جہنمی چیخ چلا رہے ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہمارے اندر آخرت پر وہ یقین نہیں ہے۔ کیوں اپنے آپ پر ہم ظلم کر رہے ہیں؟ اپنی دنیا پہلے برباد کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری نصیحتوں سے، میرے قرآن سے، میرے ذکر سے بے توجہی برتے گا، اس کے لیے اس دنیا میں زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ پہلے دنیا کا نقصان قرآن بیان کرتا ہے، ایک گھٹن محسوس ہوتی رہے گی اس کو، اور روحانی سکون جو اللہ کی یاد میں ملتا ہے، جو گناہوں سے بچنے سے ملتا ہے۔ ایک خوشی وہ کسی کو ملتی ہے، اس کے نفس کو، اس کی حیوانی، اس کے وجود کے حیوانی پہلو کو، جو گناہ کر کے ملتی ہے، اور ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو انسان کے روحانی ملکوتی وجود کو گناہوں سے اپنے کو روک کر ملتی ہے۔ ایک بد نظری سے انسان بچتا ہے، اسی وقت اس کو دل کے اندر ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، فوراً ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ خود ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت بھی کرتے ہیں۔ ان کو زندگی کا سلیقہ سکھاتے ہیں، کیونکہ ہر باپ اور ماں یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے خوش رہیں، لیکن اگر باپ اور ماں خوشیوں کا حقیقی سرچشمہ نہیں جانتے، روحانی اطمینان، قلبی سکون کیسے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، اس کے راز کو اگر نہیں سمجھتے یا کم سمجھتے ہیں تو اپنے بچوں کو صحیح طور پر وہ ان کی تربیت نہیں کر سکتے۔ یہی زمانے کی ایک وبا ہے۔ اسلام جس اللہ نے بھیجا ہے، اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہر بندے اور بندی کو دنیا میں بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بدگمانی اللہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ صرف۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to